کسی فرد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فوری طور پر جائیداد کی تقسیم عمل میں نہیں لاتے لوگ؟ جیسا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ النساء کے اندر قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا. تو جو ورثہ بنتے ہیں کسی بھی میت کے تو مرد حضرات ہو ان کو بھی جو ہے حق مقرر کیا گیا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو بھی حق مقرر کیا گیا. تو چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا بیوی ہو یا مثلاً بھائی بہن، تو اگر وہ حقدار ہیں تو مثلاً تو ان کو حق برابر دیا جائے. اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرض کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. تو یہ بات تو صاف ہو گئی صاحب بھائی. اب آتی ہے بات کہ اس میں تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے. یعنی جیسے ہی کسی کی وفات ہو گئی اور جتنی جلدی ہو سکے، یعنی سالہ سال انتظار کی تاخیر کی ضرورت تو نہیں رہتی. اور اگر یعنی ملکیت جب جو ہے میت کے اختیار سے نکل کر وہ ورثاء کے حق میں چلی گئے، ورثاء کا وہ اختیار اس پہ ہوتا ہے، تو ورثاء کو اس سے استفادہ کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے. چاہے وہ رکھ لیں، چاہے ان میں رہیں یا پھر بیچ لیں، پیسہ لے لیں، تو ان کو اس میں اختیار رہتا ہے. پتہ نہیں کس کو کیا ضرورت ہے، کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر میں تعلیم ہے، کسی کو جگہ یا مکان خریدنے کی ضرورت ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے. تو اس طرح جو ہے تاخیر نہ کی جائے. جتنی تاخیر ہوگی تو شاید مجھے ایسا اندازہ ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا کہ یعنی حقداروں کو حق نہیں مل رہا ہے بلکہ ان کو محروم کیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہاں پہ ایک بات سے بھائی کہ اگر یعنی کچھ ورثہ دور رہتے ہیں، کچھ ورثہ اسی مکان میں جو ہے وہ باقی رہتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہاں پر جو ورثہ رہتے ہیں ان کو اس طرح کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. یا اور بات ہے کہ دوسرے ورثہ نے تقاضا نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، ان کو نہیں نکالا، تو یہ ان کے اخلاق کی بلندی ہے. لیکن جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اخلاق اور جو عفت جسے کہتے ہیں کہ جو بے نیازی کا انداز وہ اپنائے، کہ جب وہ لوگ اپنا دل بڑھا کر کے ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جلدی نکلیں تاکہ جو تمام ورثاء کے درمیان جو حق ہے ان کو جو ہے ان کے درمیان تقسیم کیا جائے. یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے سورۃ النساء کی آیت کی روشنی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ الا یہ کہ آپس میں رضامندی ہو. جو دور رہتے ہیں وہ تو رضامند ہیں، لیکن جو رہتے ہیں کیا وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، کرایہ دے نہیں سکتے، اسی لیے دوسرے ورثاء نے ان پر احسان کیا ہے، یا پھر کیا وجہ اس پر غور کیا جائے. لیکن اگر وہ ماشاءاللہ یعنی ایسے محتاج و مسکین نہیں ہیں اور ضرورت مند نہیں ہیں، تو پھر جتنی مدت تک جو ہے ماں باپ کے گھر میں وہ جو ہے کرایہ ادا کیے بغیر رہتے ہیں اتنی کرایے کا حساب لگایا جائے، اور پھر اس کو بھی جو ہے پوری وراثت کے طور پر تمام جو ورثہ جتنے ہوتے ان میں تقسیم کیا جائے. گویا کہ اگر باہر کا آدمی کرائے پہ رہتا مثلاً تو کتنا کرایہ حاصل ہوتا، اتنے کرائے کا حساب لگا کر جو ہے اسے پورے ورثہ میں تقسیم کیا جائے. یہ حقیقی حق اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر جو ورثہ دور رہتے ہیں وہ راضی ہیں، رضامند ہیں، تو پھر اس طرح کی کوئی کارروائی کے بغیر ہی جو ہے جب جیسے ہی یہ ورثہ وہاں سے نکل جائے یا پھر پورا مکان بیچا جائے یا پھر اس کے حصے کیے جائیں ٹکڑے ٹکڑے مکان کے، پھر سب کے درمیان لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، اس ترتیب سے جو ہے وراثت کی تقسیم عمل میں لائی جائے. جی صاحب. جزاک اللہ خیر.